اس کے بعد جو ہے دجال کے بارے میں بتایا کہ یہ ایمانی فتنہ ہے کہ جو دجال آئے گا جو خدائی کرشمے دکھائے گا، جس کی وجہ سے جو ہے لوگ جو گمراہی کے اندر مبتلا ہوں گے، اور اس کا مقابلہ جو ہے لکھا کہ ایک نوجوان اس کا مقابلہ کرے گا، ایک نوجوان، اور نوجوان کون ہوگا؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، جو نوجوان شکل میں آئیں گے اس سے مقابلہ کریں گے، اور وہ یہ کہے گا کہ میرے ہاتھ میں جو ہے وہ موت اور زندگی کے فیصلے میرے ہاتھ میں ہیں جیسے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ کہ جب اس سے دلیل مانگے تیرے پاس دلیل کیا ہے، کہا کہ میرے کو موت زندگی کے فیصلے میرے ہاتھ میں ہیں۔ کیسے؟ وہ ایک قیدی کو بلائے گا جو واجب القتل ہے، اس کو آزاد کر دے گا، کہا دیکھو اس کی موت یقینی فیصلہ تھا، میں نے اس کو زندگی دے دی، اور دوسرے بے گناہ کو بلا کے قتل کر دے گا، دیکھو جس کی زندگی تھی اس کو میں نے دیکھو قتل کر دیا، یہ بات کرے گا۔ تو وہ جو نوجوان جب اس سے مناظرہ کرے گا، یعنی حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم مناظرہ کریں گے، تو حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرے گا، وہ نوجوان کو قتل کرے گا، نوجوان کو قتل کرے گا، اور قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس کو کہے گا دیکھو میں نے تجھے قتل کیا، زندہ کر دیا، اب تو خدا مان۔ کہا کہ اب تو مجھے اور یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، اور یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، دجال اکبر ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے یہی علامتیں بتا رکھی کہ تو دجال ہے، کیا جنت دوزخ اس کے ہاتھ میں ہوگی، جیسے آواز سنتے ہیں تو اپنوں کو نوازے گا اور دوسروں کو برباد کرے گا۔ خیر اس تفصیل میں جاتے، کہنے کا مقصد یہ دجال، تو دجال کا فتنہ فرمایا جب آ جائے گا تو بڑے بڑے اولیاء بھی اس کے سامنے کھڑے ہونے سے یہ تاب نہیں لائیں گے کہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا، کیونکہ ایسے خدائی کرشمے دکھائے گا وہ۔ تو نبی نے فرمایا اس فتنے سے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو بھائی، اس فتنے میں مبتلا ہو گئے تو کیسے بچو گے؟ تبھی حدیث میں آتا ہے کہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں جو ہے وہ روزانہ تلاوت کیا کرو، تم دجال کی فتنے سے بچ جاؤ گے۔ اور آخری چیز قیامت ہے، قیامت آ گئی تو سب کچھ بند ہو جاتا ہے، لہٰذا قیامت آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگ جائے، نیک اعمال کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ جتنے ناظرین دنیا بھر سے ہمارے ساتھ شریک ہیں اور جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں سب کچھ جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس درس حدیث کی برکات، انوارات، ثمرات ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔